بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امریکہ سے ارشد سینا۔ پاکستان میں ایک غریب عورت کا خاوند فوت ہو گیا۔ اس کے 2 چھوٹے بچے تھے، ایک چند سالوں کا تو دوسرا چند مہینوں کا۔ اس عورت نے ان بچوں کی پرورش کے لیے اپنے ہی علاقے میں روٹیاں لگانے والا ایک چھوٹا سا تندور کھول لیا۔ جب بڑے بیٹے نے ماں کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی اسکول چھوڑ دیا اور موٹر سائیکلوں کی ورکشاپ پر کام کرنے لگا۔ ماں بیٹے نے خوب محنت کی، چھوٹا بچہ بڑا ہوا، اسکول گیا، کالج گیا۔ اس کے بڑے بھائی نے اور اس کی ماں نے اسے تمام مواقع دیے کہ وہ اپنی تعلیم کو پورا کر سکے، اور اس نے بھی خوب دن رات ایک کر دی، خوب محنت کی، دل لگا کر پڑھا۔ لندن سے کالج نے اسے اسکالرشپ دے دی۔ وہ لندن چلا گیا، کالج بھی جاتا اور چند گھنٹے ایک سٹور پر بھی کام کرتا۔ وہ الیکٹرانکس کا سٹور تھا، انڈین کا تھا۔ وہاں اس نے خوب ایمانداری کے ساتھ کام کیا، محنت کی۔ چند سالوں بعد اسی دکان میں اس نے انڈین کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی۔ کچھ ہی عرصے بعد اس انڈین کو انڈیا اپنی فیملی کے ساتھ موو ہونا پڑا۔ اس نے اس عورت کے بچے سے بات کی کہ میں انڈیا موو ہونا چاہتا ہوں اور اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ تو انڈین نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم بہت اچھے ہو، ایماندار بھی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے پیسے انڈیا بھیج دو گے آہستہ آہستہ کر کے۔ اس عورت کے بچے نے وہ سٹور لے لیا اور خوب محنت کی اور ایمانداری کے ساتھ جتنا حصہ اس انڈین کا بنتا تھا وہ اسے وقتاً فوقتاً پورا حصہ انڈیا بھیج دیا، اور ایک دن وہ سٹور کا مالک بن گیا۔ جس سٹور پر وہ نوکر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، پھر اس کا پارٹنر بنا اور پھر اسی سٹور کا مالک بن گیا۔ لیکن اس نے اپنی محنت اور ایمانداری کو جاری رکھا، اور پھر وقت گزرتا گیا، 1 سے 2، 2 سے 3، اور اب لندن میں اس کے اپنے الیکٹرانکس کے 6 سٹور ہیں۔ پاکستان میں اس نے اپنے بھائی کی دھوم دھام سے شادی کی۔ جس علاقے میں رہتے تھے، جس علاقے میں وہ غریب عورت روٹیاں لگاتی تھی تندور کے اوپر، اب اس علاقے کی وہ سب سے امیر ترین عورت بن چکی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا آیا ہے کہ وہ عورت نہیں رہی، وہ مائی بن چکی ہے، روٹیاں لگانے والی مائی۔ لیکن اب وہ روٹیاں نہیں لگاتی، کیونکہ وہ اس علاقے کی امیر ترین عورت بن چکی ہے۔ اس کی محنت رنگ لائی ہے، خدا تعالیٰ نے پورا اجر دیا ہے، اور بے شک خدا محنت کرنے والوں کو اور ایمانداری کے ساتھ رزق حلال کمانے والوں کو پسند کرتا ہے اور صلہ بھی دیتا ہے۔ اب اس علاقے میں سب سے امیر پارٹی یہی لوگ ہیں جو کل تک اس علاقے کے غریب ترین انسان تھے، غریب فیملی تھی۔ لیکن ماں نے، بھائی نے اس کا ساتھ دیا، اور پھر چھوٹے بھائی نے بھی اپنا پورا فرض ادا کیا۔ امیر بن کر ان کو چھوڑا نہیں، بلکہ ان کو بھی امیر بنا دیا۔ آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر چھوٹا بڑے کے لیے یا بڑا چھوٹے کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے، تاکہ ہم جب اس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو ہم سب ایک جیسے ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے، اور پھر رب تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ اسی لیے میں اکثر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اور اپنی فیملی کا بھی، اپنے گھر والوں کا، اپنے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، بیوی بچوں کا، عزیز و اقارب کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، بزرگوں کا، کیونکہ اس طرح ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے، تو ہم سب خوشحال ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، اور اپنے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاک اللہ۔